الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اللہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ جب ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے لوگ آپ کے پاس آئیں، کیا فرمایا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئے، آپ کی مجلس میں آئے، آپ کی صحبت میں آئے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے کیا کہیے کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے سلام ہو۔ آپ ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تم پر سلامتی ہو، سلام دعا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے پاس آنے والے لوگ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس صحابہ آئے، ظاہر سی بات ہے اللہ کی آیات پہ ایمان لانے والے صحابہ ہی تو تھے، اسی طرح اہل بیت ہی تو تھے جو اللہ کی آیات پہ ایمان لانے والے تھے۔ تو یہ اللہ کی آیات پہ ایمان لانے والے جب آپ کے پاس آئے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ نے ان کو سلام کرنا ہے۔ دیکھیں جب انسان باہر سے آتا ہے تو جو آدمی باہر سے اندر کی طرف آتا ہے سلام وہ کرتا ہے، جو اندر موجود ہوتا ہے وہ سلام نہیں کرتا، وہ تو سلام کا جواب پیش کرتا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں سلام کی کئی قسمیں ہیں۔ کبھی سلام وہ بطور تحفے کے پیش کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی باہر سے اندر کی طرف آیا ہے، وہ جب کہتا ہے السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہے آپ کو وہ تحفہ پیش کر رہا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں تحفہ پیش کیا جائے تو تم اس سے بہتر تحفہ یا اسی طرح کا تحفہ جو ہے تم اس کے جواب کے اندر بھی پیش کرو۔ تو باہر سے آنے والا آدمی جب آپ کو تحفہ پیش کرے، یعنی وہ السلام علیکم کہے تو آپ نے جواب میں وعلیکم السلام کہنا ہے یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ الفاظ آپ نے کہنا ہے۔ اگر کسی نے السلام علیکم کہا، آپ نے وعلیکم السلام کہا، تو جتنا اس نے سلام کیا آپ نے بھی اتنا سلام لوٹا دیا۔ اور اگر اس نے السلام علیکم کہا، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے سلام کے اندر جو جواب پیش کیا ہے وہ اس سے بھی بہتر جواب پیش کیا۔ تو ایک تو سلام کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، یعنی تحفہ پیش کر رہے ہیں، سلام جو ہے یہ تحفے کے معنی میں۔ اور ایک سلام جو ہے وہ مرحبا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں ویلکم، خوش آمدید، مرحبا، تو جس طرح آپ مرحبا کہتے ہیں یا اپنی زبان میں پشتو زبان میں بخیر راغلی کہتے ہیں، یا مختلف زبانیں ہیں، جب ان زبانوں کے اندر جب کوئی مہمان آتا ہے اس کے لیے مختلف قسم کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، مرحبا کے الفاظ ہو، خوش آمدید کے الفاظ ہو، یا اسی طرح ویلکم کے الفاظ ہو۔ یہ وہ الفاظ ہے جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کے سامنے یہ الفاظ پیش کرتے ہیں۔ تو سلام کبھی مرحبا کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں جو اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کو سلام کہیں، حالانکہ آنے والے تو صحابہ ہیں، صحابہ سلام پیش کریں گے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ ان کو سلام کہیں، یعنی ان کو مرحبا کہیں، ان کا استقبال کریں۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اللہ کے ہاں بہت عظیم انسان ہیں، صحابہ کا مرتبہ اور مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ جب ہی اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا، اپنے لاڈلے پیغمبر سے فرمایا کہ جب صحابہ آپ کے پاس آئے، میری آیات پہ ایمان لانے والے جب آپ کے پاس آئے تو آپ ان کو سلام پیش کریں، ان کو مرحبا کہیں۔ سلام کبھی دعا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ تو آپ قبرستان میں جب داخل ہوتے ہیں آپ اس وقت کہتے ہیں السلام علیکم۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ مردوں کو سنانا چاہ رہے ہیں، آپ ان سے علیک سلیک کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، یہ مقصد نہیں ہوتا، آپ ان کو دعا دے رہے ہوتے ہیں، دعا دینا مقصود ہوتا ہے۔ قبرستان میں جب انسان داخل ہوتا ہے السلام علیکم جب کہتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کو دعا دینا، کیونکہ سلام سلامتی سے ہے، تو سلامتی کی دعا آپ ان کو دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کو عذاب سے، قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے جو ہے اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو سلام کی چونکہ معانی جو ہے مختلف ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جب باپ نے گھر سے نکالا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک ساستغفر لک ربی، سلام علیک۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا تھا۔ یا جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ آپ سے مخاطب ہو جائے، آپ سے آمنا سامنا ہو جائے جاہلوں کا، تو آپ ان سے کہے فقالوا سلاما، ان کو آپ سلام کہیں۔ یہ سلام متارکت ہے، تعلق ختم کرنے والا سلام ہے، دوری کا سلام ہے۔ بعض اوقات آپ کو غصہ آتا ہے کہ آدمی تنگ کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے معاف کر دیں، معاف کر دیں، آپ اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں جیسے کوئی کسی کو سلام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سلام متارکت ہے، یعنی تعلق کو ختم کرنے والا، ایک دوسرے کو چھوڑنے والا سلام۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جب آپ کے پاس تشریف لائے، کون؟ میری آیات پہ ایمان لانے والے ہیں، یعنی صحابہ آپ کے پاس آئے، فقل سلام علیکم، تو آپ ان کو سلام پیش کریں، ان کو مرحبا کہیں۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر مہربانی لکھ دی ہے۔ کیا مہربانی لکھی ہے اللہ نے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ جو آدمی بھی تم میں سے وہ گناہ کا کام کر لے، نادانی کے اندر، جہالت کے اندر۔ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ گناہ کر بیٹھا ہے اور کرنے کے بعد اس کو سمجھ آئی کہ یار میں نے تو گناہ کر لیا۔ جہالت کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو گناہ کا پتہ نہیں ہے، گناہ کا پتہ ہے، انسان کو گناہ کا پتہ ہوتا ہے، لیکن انسان کے اوپر خواہشات اتنے غالب ہو جاتے ہیں کہ اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا اگر کسی نے گناہ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس نے سچی توبہ کی، اپنے عمل کی اصلاح کی، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ غفور کا مطلب یہ ہے گناہ کیا ہے، توبہ کی، اللہ نے گناہ معاف کر دیا، اور جب توبہ کر لی صرف گناہ نہیں معاف کیا بلکہ رحیم، اب اللہ تعالی رحمت بھی نازل فرمائیں گے، اب اللہ مہربانی بھی فرمائیں گے۔ اس آیات کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں کچھ لوگ ایسے تھے مشرکین، انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ پہ ایمان لائیں گے لیکن ہماری ایک شرط ہے، ہماری شرط یہ ہے کہ آپ کی صحبت میں یہ جو لوگ بیٹھتے ہیں، جو صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، مالدار لوگ ہیں، یہ غریب لوگ بیٹھتے ہیں، ہم بھی ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ اپنی صحبت سے ان کو ہٹا لیجئے، جہاں آپ بیٹھے ہو آپ اپنی محفل سے ان کو ہٹا لیجئے، پھر ہم آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے، آپ پہ ایمان لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے، جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور ان کا مقصد بھی یریدون وجہ، تعریف حاصل کرنا نہیں، دکھلاوا مقصود نہیں، پیسے مقصود نہیں، یریدون وجہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح و شام۔ تو فرمایا کہ ان کو اپنی مجلس سے آپ نے نہیں ہٹانا ہے، آپ نے ان کو دھتکارنا نہیں ہے۔ یہی بات جو ہے نوح علیہ السلام سے بھی لوگوں نے کی۔ نوح علیہ السلام سے لوگ کہنے لگے ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، لیکن آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ، آپ پہ ایمان لانے والے لوگ کمزور لوگ ہیں، طبقے کے کمزور اور نچلے لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں، وہ بھی آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بھی بیٹھ جائے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو غریبوں کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔
تو انہوں نے نوح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں، کمزور طبقہ ہے، ان کو آپ اپنی صحبت سے ہٹا لیجئے، محفل سے ہٹا لیجئے، ہم آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ کے پاس بیٹھ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اچھا، نوح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہتر ہیں، ہم مالدار ہیں، سردار ہیں۔ نوح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لا چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو ایمان مجھ پر لا چکے ہیں وہ تم سے زیادہ بہتر ہے، تم ان سے بہتر نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تبلیغ کا ایک انداز ہوتا ہے، اگر آپ کسی آدمی سے یوں کہہ دیں کہ آپ بہتر نہیں، فلاں آدمی زیادہ بہتر ہے، وہ ایمان لا چکا ہے، تو اس آدمی کے دل پہ چوٹ اور لگے گی، وہ اور زیادہ متنفر ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا قال وما علمی بما كانوا يعملون، مجھے اس کا علم نہیں کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں، ان کا عمل اچھا ہے یا تمہارا عمل اچھا ہے، کس کا۔ نوح علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہاں تم بہتر ہو، اس لیے کہ وہ تو کفر کی حالت میں تھے، شرک کی حالت میں تھے، وہ تو بہتر تھے نہیں۔ اور دوسری طرف ایمان والوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ تم سے بہتر ہے، اس لیے اگر یہ کہہ دیتے نوح علیہ السلام کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہے، تو پھر ان کے دل میں چوٹ ان کے دل کو چوٹ لگ سکتی تھی، تکلیف مل سکتی تھی۔ اچھا، وہ ہم سے بہتر ہے، وہ ایمان لا چکے ہیں، تو ان کے متنفر ہونے کا اندیشہ وہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے ان کو بھی بہتر نہیں فرمایا، حالانکہ وہ ایمان لا چکے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، ایمان لانے والا شخص وہ کافر آدمی سے بہتر ہے، کس لحاظ سے کہ وہ ایمان لا چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ آپ نے ان کو اپنی مجلس سے ہٹانا نہیں ہے، اپنی صحبت سے ان کو نہیں ہٹانا ہے۔ وہ کہنے لگے آپ کی مجلس میں، صحبت میں عمار بیٹھتے ہیں، اسی طرح سلمان فارسی ہے، بلال ہے، صہیب ہے، یہ سب وہ صحابہ تھے جو یا تو غلامی کی زندگی گزار چکے تھے یا انتہائی غریب صحابہ تھے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، صرف یہ نہیں کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹائے، بلکہ جب وہ آئے آپ نے ان کا استقبال کرنا ہے، استقبال۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یہ اللہ حضور علیہ السلام صحابہ کے استقبال کی ترغیب دے رہے ہیں۔ مجلس سے ہٹا دے، آپ ان کو اٹھا لے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا ہٹانا اور مجلس سے دور کرنا، اپنے سے الگ کرنا، یہ تو دور کی بات ہے۔ آپ نے ان کے استقبال کے اندر سلامتی پیش کرنی ہے، مرحبا کہنا ہے، خوش آمدید کہنا ہے۔ اور ویسے بھی اگر جو غریب لوگ ہیں، اگر غریب طبقے کو دھتکار دیا جاتا تو پھر قیامت تک آنے والے جتنے بھی غریب ہوتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ دین اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے، دین اسلام کے زیادہ قریب رہنے والے، دین اسلام پر زیادہ عمل کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ غریب طبقہ ہوتا ہے۔ اللہ انہی سے دین کا کام لیتا ہے، اللہ انہی کو دین کی زیادہ توفیق دیتا ہے، یہی لوگ دین پہ زیادہ عمل کرتے ہیں۔ کئی سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جب ان کے پاس مال دولت زیادہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید اللہ نے ہمیں پسند کر لیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب بنا لیا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، مال دی ہے، گاڑیاں دی ہے، بینک بیلنس دی ہے، بنگلے دیے، محلات دیے۔ حالانکہ مال اور دولت یہ تو کامیابی کے دار و مدار اس پر ہے ہی نہیں۔ اگر مال اور دولت دینے سے کوئی انسان اللہ کا محبوب بن جاتا، مال اور دولت کی وجہ سے ایک انسان کامیاب ہوتا، تو قارون تو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتا۔ قارون کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ نے اس کو فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے اس کو زمین میں دنسا دیا۔ ایک آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس مال نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، کوٹیاں نہیں ہیں، لہٰذا وہ اللہ کو محبوب نہیں، اور میرے پاس یہ سب کچھ موجود ہے، مجھے اللہ نے زیادہ محبوب بنایا ہے، یہ غلط بات ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے کیا پتہ چلے گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ نیک اعمال بجا لاتے ہیں، نمازوں کی، روزے کی، تمام نیک اعمال کی پابندی کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، تو سمجھ لے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اور اگر آپ گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ کتنا آسان فارمولہ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ ہمیں یوں پتہ چلے گا اگر ہم وہ اعمال بجا لا رہے ہیں جن اعمال کے کرنے سے اللہ کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے کیا ہے؟ راضی ہے۔ وہ اعمال بجا لانا یہی اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے۔ ایک آدمی گناہوں کے اندر لت پت ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اور وہ کہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، تو ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی جو ہے وہ
نیک اعمال بجا لا رہا ہے، دین کے اوپر مکمل شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم کہیں کہ جی اس کے پاس مال نہیں، اس سے اللہ ناراض ہے، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ راضی اسی سے ہوگا جو گناہوں سے دور ہوگا اور اس کو نیک اعمال کی توفیق ملے گی، اور اللہ اسی سے ناراض ہوگا کہ جس کو جو گناہوں کے اندر مبتلا ہو اور نیک اعمال کی اس کو توفیق نہ ہو، نیک اعمال سے وہ محروم۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ جب صحابہ آپ کے پاس آئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ نے ان کو سلام پیش کرنا ہے۔ جب اللہ خود حکم دے رہے ہیں صحابہ کو کہ آپ نے صحابہ کا استقبال کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ بہت اونچے مقام کے لوگ ہیں، ہم نے بھی صحابہ کا احترام کرنا ہے، ہم نے بھی صحابہ کی عزت کرنی ہے، صحابہ سے محبت کرنی ہے، اور صحابہ کو بیچ سے نکال دیجئے، کچھ بھی آپ کا دین باقی نہیں رہے گا، دین پہنچے ہی آپ کو صحابہ کے توسط سے ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں نا، جو صحابہ کے خلاف لوگ لگے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، یہ صحابہ کو مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتے، نعوذ باللہ، لیکن یہ کہہ نہیں سکتے، ان کو خوف ہے کہ اگر ہم صحابہ کے ایمان کے اوپر بات کریں گے تو ہمارے اوپر توہین کے مقدمات جو ہے وہ درج ہو جائیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف اس کے خلاف باتیں بھی کر رہا ہے۔ جہاں آپ نے امیر معاویہ کو صحابی مان لیا، صحابی کی تعریف یہی ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، یا حضور علیہ السلام نے ایمان کی حالت میں اس کو دیکھا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو، وہ صحابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فتح مکہ سے پہلے انہوں نے خرچ کیا ہو یا فتح مکہ کے بعد خرچ کیا ہو، فتح مکہ سے پہلے قتال کیا ہو یا فتح مکہ کے بعد قتال کیا ہو، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہو یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہو۔ اگرچہ ان دونوں کے درجوں میں تو فرق ہے، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جہاد کیا، قتال کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ان کا مقام زیادہ ہے، جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کا مقام کم ہے ان سے، لیکن اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان پہ طعن کریں گے، ایسا ہے ویسا ہے امیر معاویہ پہ، آپ ان سے پوچھیں امیر معاویہ صحابی ہے یا نہیں ہے، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں یا نہیں ہے، کبھی آپ کو جواب نہیں دیں گے یہ، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ بغض ہے۔ یہاں جو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے اوپر توہین کے مقدمات درج نہ ہو جائے، ورنہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی ہی بھی نہیں مانتے، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب آپ نے ایک آدمی کو صحابی تسلیم کر لیا، مسلمان تسلیم کر لیا، مسلمان بھی ہے صحابی بھی ہے، پھر اللہ نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، پھر اس کو آپ اپنی عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر کے 1400 سال کے بعد تنقید کرتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ اس صحابہ کے اوپر تنقید کریں؟ آپ کو صحابہ کے اوپر تنقید کا حق کس نے دیا ہے؟ یہ سب صحابہ سے بغض کا نتیجہ ہے، یہ صحابہ سے دشمنی کا نتیجہ ہے، اس لیے صحابہ کے خلاف بولتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرتے ہیں، اور شروع کرتے کرتے پھر وہ جا کے پہنچتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں طاہرہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پھر پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ اتنے بدبخت ہے، یہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہتے ہوئے، ان کو باغی کہتے ہوئے نہیں گھبراتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، ان کو برا بھلا مت کہنا، تم جو بعد والے لوگ ہو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لو، آپ کے علم میں احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لو، صحابہ نے جو چند سیر، چند کلو جو کھجورے یا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اس تک بھی تمہارا یہ احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ان کو نبی کی صحبت میسر تھی، نبی کی صحبت ان کو ملی تھی۔ تو صحابہ کا مقام اتنا ہے، خود اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، صحابہ آپ کے پاس آئے، میرے نبی آپ نے بھی ان کو سلام کرنا ہے، آپ نے بھی ان کو مرحبا کہنا ہے۔